یہ دنیا ان لوگوں کو بھلا دیتی ہے جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپاتے ہیں، اسی طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ دریا کے تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی دو حصوں میں کاٹ سکتی ہے۔ چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا کی خدمت کی، اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درس دیا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کے لیے اہم تھے۔ تمام بنی نوع انسان کو اگر انسان ہونے پر فخر ہے تو شاید انہی عظیم انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا۔ اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ فلسفہ خودی ہو تو حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی داستان ہو تو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایجادات کا سلسلہ ہو تو ایڈیسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے میں عظمت والے نام موجود ہیں جو عظمت پانے سے پہلے ایک طویل جدوجہد اور محنت سے خود کو قیمتی بناتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ رہتا۔ اس لیے انہوں نے اپنا مال، اسباب، گھر بار، علاقہ، محلہ اور خاندان تک کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنی ڈگر سے ہٹنا پسند نہیں کیا۔ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے آپ خواہش مند ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو بہت قیمتی بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی محفل میں آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا، اور اگر اس دنیا میں آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جب آپ جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا آپ کا دنیا میں آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا۔ آپ دنیا کے لیے قیمتی تب بنتے ہیں جب بقول شاعر ہمارے دم سے زینت انجمن کی ہماری یاد ہوگی، ہم نہ ہوں گے، کہ مفہوم پر آپ پورا اتریں۔ یاد رکھیے آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے، اس لیے بہترین سرمایہ کاری اپنی ذات پر کیجیے۔ اس سرمایہ کاری کی ابتدا ان سوالات سے کیجیے کہ آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اس زندگی کے بدلے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے؟ ان دونوں سوالات کے جواب لکھ لینے کے بعد خوب غور و خوض کریں تو آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کتابیں محنت اور جدوجہد شروع کر دیجئے۔ بہترین کتابیں خریدیے، یہ آپ کی ذات کو نکھار دیں گی۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کو عظمت کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کے اخلاق کو بلند کریں، آپ کی ہمت بڑھائیں۔ ہمارے ملک میں کتابیں پڑھنے کا رواج عام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان فارغ وقت میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ ہی کتاب سے محبت ہے۔ وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ترقی یافتہ خاندان موجود ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی لائبریری کو لازماً دیکھتے ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کی ذات کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالیے۔ یہ دنیا خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب ہے۔ ہر وجود یہ بتانے میں مصروف ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بانسری کی آواز پر غور کیا تو انہیں علم ہوا کہ یہ تو جدائی کی داستان سنا رہی ہے۔ صاحب درد بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کی داستان سناتا رہتا ہے۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا۔ اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ایسی ٹریننگ اور سیمینارز لیے جا سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف ابھاریں، آپ کے علم میں اضافہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے ٹو ارن مور لرن مور۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیلف ہیلپ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر سیمینار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کے علم میں آئے تو ضرور سیمینارز میں جائیں۔ کوئی صاحب علم جب بولتا ہے تو اس کے کئی سال کا تجربہ اور تحقیق آپ کو چند گھنٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں
بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ سالوں سے ہم نے سیلف ہیلپ اور پڑھائی کو بہتر بنانے کے حوالے سے سیمینارز شروع کیے جن کے نتائج ناقابل بیان ہیں۔ اپنی ذات کو بہتر اور قیمتی بنانے کے لیے آپ ایسے علوم و فنون سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ذات کے اندر پنہاں خوبیوں کو باہر نکالیں۔ ان میں ہپناٹزم بہت مؤثر ہے۔ نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ آج ذہن کو استعمال کرنے کے حوالے سے بہترین علم ہے۔ اس کے علاوہ مراقبہ، یوگا اور ریکی بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ علمی و ادبی بحث و مباحثے میں حصہ لیجئے، اس سے آپ کا زاویہ نظر وسعت پاتا ہے۔ سیر کیجئے، اس دنیا کی خوبصورتی آپ کے اندر کی خوبصورتی کو جگائے گی۔ یاد رکھیے، کامیابی کی ضمانت اپنی ذات پر سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔